آج اگر دنیا کے بچے انڈر 20 ہیں اور ہمارے جو ان مقابلہ ہم جو ہیں وہ 40 کے قریب ہیں اور بچے جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی فرق ہوگا. لیکن ہمارے جو جیولن تھرو والا تھا وہ بہت ہی ایک وہ بچہ لائق اور اس میں بہت پوٹینشل, اور اسی کی میں نے ہم نے کوشش کی جہاں جہاں فیڈریشن نے ہم سے جو سپورٹ مانگا وہ ہم نے کیا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ آج کہ ہم نے ایلیٹ پول اسی لیے بنا لیا ہے تاکہ ہمیں فیڈریشنز کی محتاجی نہ ہو. ہمارے پاس وہ بچے جو کہیں بھی کسی طرح کا بھی ایوارڈ لے کر آئے ہیں ان کی ہمارے سامنے ایک پورا لسٹ ہوگی, اور ان کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کہاں صوبائی حکومت نے اپنا رول ادا کرنا ہے, کہاں فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے, اور کہاں فیڈریشنز نے کرنا ہے, اور کہاں پرائیویٹ سیکٹر نے آنا ہے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کہ آخر میں جب بچہ پاکستان کے نام سے جا کے کھیلتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہم پر آتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ جی ہم آٹونومس ہیں, آپ انٹرفیئر نہیں کریں گی, ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون جائے گا, ان کی نہ میرٹ پہ سلیکشن ہوتی ہے بچوں کی, نہ وہ ٹیمز. اس وقت بھی کتنے ایسے کیسز ہیں, آپ کے پروگرام کا ٹائم کم ہے, کہ جس طرح آج یہاں بچے گئے ہیں, باقی بچے جو گئے ہیں, کہ کوئی کرائیٹیریا تھا ان کو سلیکشن کا, کیا سسٹم تھا, اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ انٹرفیئر نہ کریں اور حکومت کا یہ کام نہیں ہے, یہ یا فیڈریشنز کریں گی یا اولمپک کمیٹی کرے گی. تو ایسا نہیں ہو سکتا. جو پاکستان کے نام کو ریپرزینٹ کرے گا, جو پاکستان کے نام سے باہر جائے گا, ان کے اوپر لازم ہوگا کہ ایک گائیڈ لائنز کے تحت وہ اس کے تحت کام کریں گے, اور تاکہ گورنمنٹس بھی دوسروں کے کندھوں پہ نہ ڈالیں اور فیڈریشنز بھی ذمہ داری اس طرح ہار جائے تو حکومت کا قصور ہے, اور اولمپک کمیٹی ہار جائے کوئی تو حکومت کا قصور ہے, لیکن اگر جیت جائیں تو بڑے کارنامے ان کے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کو سٹریم لائن اگر ہم ریسورسز کی بات کریں, مجھے ہماری ایک ہاکی کا نوجوان جو کسی دوسرے ملک کی شہریت لے چکا ہے, اس نے بتایا کہ جب میں پاکستان میں میچ کھیلنے کے لیے جاتا تھا تو مجھے نان چنے کھلا کے کہتے تھے کہ چلو بھئی اب کھیلنا شروع کر دو. ہماری بنیادی ڈائٹ بھی ہم اپنے اچھے کھلاڑیوں کو پرووائڈ نہیں کر پاتے. بالکل صحیح. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہم یہ پرابلم لوگوں کا سالو کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر باہر پاکستان کے بیج کے ساتھ جا رہا ہے, ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو آپ کی منسٹری کم از کم جو منیمم سٹینڈرڈز پہ اترنے والے لوگ ہیں ان کو تو دیکھیں, کیونکہ ہمارے کئی کھلاڑی جا کے کوالیفائی بھی نہیں کر سکے, یعنی میچوں میں حصہ ہی نہیں لے سکے, اور ڈاکٹر صاحب کوٹا کی بنیاد پہ گئے. آپ شاہ حسین والے انسیڈنٹس کو تو جانتی ہوں گی, جو باکسر تھے جن کے پاس جوتے بھی نہیں تھے اس وقت کی پرائم وزیر اعظم بینظیر بھٹو صاحبہ نے پہنچائی. یہ ریسورسز کس نے پرووائڈ کرنے ہیں, آپ نے یا صوبائی حکومت نے؟ دیکھیں یقیناً اس وقت جب منسٹری جہاں پر ہوتی ہے تو ریسورسز زیادہ وہاں ہوتے ہیں, لیکن ایک گائیڈ لائنز, ایک کوارڈینیشن کی ضرورت ہے. کچھ فیڈرل گورنمنٹ ڈالے گی اور کچھ صوبوں نے ڈالنا ہوگا, مل کے ان بچوں کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے آنا ہوگا. میں نے آپ کو بتایا اس کا حل یہ ہے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل ہم ایک پینٹس ہیں جو ہم اپنے سپورٹس پہ خرچ کر رہے ہیں, اور دنیا کے مقابلے میں یہاں پہ پاکستان میں بالکل کوئی پراپر فنڈنگ سپورٹس کے نہیں ہوتی. لیکن اب کیونکہ وہ چیز چلی گئی ہے صوبوں کے پاس, سپورٹس منسٹری ود دا ریسورسز, تو بڑی ذمہ داری وہاں پہ آتی ہے. ہمارا رول پھر وہاں آتا ہے کہ جب بچہ اس مقام تک پہنچ جائے اور آپ کی نیشنل ٹیم بن جائے, وہاں پہ ہے کہ ان کی ٹریولنگ ہے تو وہ سٹیج تو گزر چکی ہوتی ہے. پر جیسے میں نے بتایا آپ سے کہ جو ہم یہ پالیسی دے رہے ہیں اس کے تحت جب ہوگا کہ یقیناً صوبوں کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, ایک جینوئن فیڈریشنز ہوں گی. یہ بھی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ اس ملک میں نہ جینوئن فیڈریشن ہے. کس طرح فیڈریشنز کی الیکشنز ہوتی ہیں, گراؤنڈ لیول پہ کوئی کلبز نہیں ہیں جہاں سے آپ کا ٹیلنٹ آتا ہے. ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے آپ کے لوور لیول پہ, گراس روٹ لیول پہ اتنا پوٹینشل ہمارے پاس ہے, لیکن ان کو کون وہ کرے گا؟ وہ کلبز ہوں گے جو ان کو بلائیں گے, کھلائیں گے, ان بچوں کو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسکولوں پہ ذمہ داری ہوگی کہ دوبارہ وہ کلچر جو سپورٹس کلچر ہے اسے ریوائیو کرے. انشاءاللہ یہ سال ہمارا سپورٹس کے ریوائیول کا ہے. ہمارے ہاں اولمپک کی ایسوسی ایشن ہے,
کیا اس کا کوئی احتساب ہوگا؟ کیا آپ بلائیں گی اس کے چیئرمین کو، اس کے دیگر عہدیداروں کو کہ یا صدر کو کہ آپ آئیں اور ذرا بتائیں نا کہ اولمپکس میں ہمارا یہ حال کیوں ہے کہ ہم دنیا میں وہ آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے جو ماشاءاللہ تمغوں سے محروم ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس میں بہت بڑی ذمہ داری پاکستان اولمپک کمیٹی کی تھی، اور ان کا کام تھا کہ کیونکہ اگر انہوں نے یہ رول اپنا ہی لیا، ورنہ یہ کام گورنمنٹ کا بھی ہے، اور گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کیا آپ کی فیئر الیکشنز ہو رہی ہیں سپورٹس فیڈریشنز میں۔ اس وقت تو یہ ہے کہ جو مجھے ووٹ دے گا اس کو میں ریکگنائز کر لوں گا کہ یہ سپورٹ فیڈریشن ہے، اور انہی کی میں الیکشن مانوں گا، میری بھی الیکشنز طے ہوگی۔ اس حد تک کہ آپ دیکھیے کہ اگر وہ پاکستان اولمپک کمیٹی نے اپنا کانسٹیٹیوشن چینج کر دیا، اور جس میں قائد اعظم محمد علی جناح جب 1948 میں وہ تھے پریزیڈنٹ پاکستان اولمپک کمیٹی کے پیٹرن تھے، اور اس وقت سے لے کے 2019 تک صدر پاکستان پیٹرن ہوتا تھا اولمپک کمیٹی کا۔ انہوں نے خاموشی سے، تاکہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، کوئی ان کو نہ پوچھے، انہوں نے اپنا پیٹرن چینج کر دیا، اور یہ کہ کہیں کسی فورم پہ یہ آنسریبل نہ ہو۔ تو ایک تو یہ نہایت تشویشناک بات ہے کہ آپ صدر پاکستان کو ہٹا دیں کہ آپ کا پیٹرن نہ ہو، اور پورا کانسٹیٹیوشن آپ نے ایسا بنا لیا کہ اس میں 25-30 جو فیڈریشنز ہیں وہ اپنے ہی لوگ کر لیے، اور ایسے لوگوں کو لگایا کہ جن کو ریکگنائز، اور وہ بھی کتنے سالوں سے کوئی بیٹھا ہوا ہے ہر فیڈریشن کو اگر اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کا نام خراب کرنے کی کسی کو سزا ملے گی یا نہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے، کیونکہ حکومتیں تو 4-5 سال اپنا رول جو بھی ادا کرتی ہیں وہ کرتی ہیں۔ اولمپئنز پیدا ہوتے ہیں سالوں کی محنت سے، تو جو 17 سال سے ہیں سب سے زیادہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی بنتی ہے۔ بہت شکریہ۔ بین الصوبائی رابطہ وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا ہمارے ساتھ موجود تھیں۔ حبیب صاحب، فہمیدہ مرزا صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ سالوں کی محنت ہوتی ہے۔ پاکستان کو بنے ابھی 1 ہی سال ہوا تھا، تو ہمارے پاس تقریباً 49 کے قریب ہمارے پاس ایتھلیٹس موجود تھے۔ آج 2021 ہے، ہمارے پاس صرف 10 کھلاڑی ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارا ایک تو سپورٹس کلچر کافی حد تک ہم نے اس کو خراب کر دیا ہے، اور پھر ہماری جس طرح یہ فیڈریشنز کی سیاست ہے، اس نے بھی ہمارے سپورٹس کلچر کو کوئی پروموٹ نہیں کیا بلکہ برباد کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہماری جو لوکل گورنمنٹس تو خیر ہے ہی نہیں ہے، ہماری صوبائی گورنمنٹس، ہمارے محکمے، انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے کسی بھی قسم کی سپورٹس سے۔ ہم چھوٹے تھے تو لاہور میں یا ہمارے جہاں ہم رہتے سرگودا میں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ گراؤنڈز موجود ہیں، اور گراؤنڈز میں نوجوان اور بچے باقاعدہ کھیل رہے ہیں، کوچز تھے، اور وہ کوچز بالکل ان کی اپنا شوق ہوتا تھا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ باہر جائیں، اور پھر کہیں نہ کہیں سے اس کو کچھ فنڈز بھی مل جاتے تھے۔ لیکن آپ نے وہ کلچر رہنے دیا؟ نہیں رہنے دیا، آپ کی وہ نسل ہی اٹھ گئی۔